الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 206 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب اس منافق کو کہا جائے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اخذتہ العزت بالاسم، اخذتہ العزت، تو اس کا غرور اس کو بنا دیتا ہے بالاسم، گناہ کرنے والا، فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم کافی ہے، ولبئس المہاد، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پیچھے ذکر ہوا ہے ایک منفرد منافق اخنس بن شریق کا، اس کے حساب سے دیکھا جائے کہ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کی عزت اس کو مغرور بنا دیتی ہے اور وہ غرور کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے جہنم ہے۔ اور ایک دوسری چیز کہ ہر قسم کا وہ آدمی کہ جو اوپر سے تو بہت اچھی باتیں کرتا ہے اور اندر سے اس میں کفر اور نفاق بھرا ہوا ہے، اندر سے بدعملی بھری ہوئی ہے، اس کے لیے بھی یہ معاملہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، کہ جب اس کو کہا جائے اللہ سے ڈرو تم مغرور ہو جاتے ہیں۔ مجھے نصیحت کرتا ہے، مجھے نصیحت کرتا ہے، میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں تو مجھے نصیحت کرتا ہے، اچھا پھر میں تجھے دیکھ لیتا ہوں، یعنی کہ ایسا کہ میں دیندار ہوں تو مجھے نصیحت کرتا ہے، تیری جو اپنی داڑھی نہیں ہے، تیرا تو اپنا فلاں نہیں ہے، یعنی کہ دوسرے کی حقارت سامنے والے کے دل میں آ جاتی ہے۔ تو یہ اس آیت شریفہ کے اندر ایک ان کی نشانی لکھی ہوئی ہے، اور دوسرا اسی آیت کے اندر فصاحت و بلاغت کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے انہی الفاظ کے اندر علاج بھی کر دیا اور انہی الفاظ کے اندر نشانی بھی ذکر فرما دی۔ نشانی یہ ہے کہ جب ان کو کہا جائے اللہ سے ڈرو، ایسی حرکت نہ کیا کرو، جب ان کو سمجھایا جائے تو بجائے سمجھنے کے وہ اور اکڑ جاتے ہیں اور مغرور ہو جاتے ہیں۔ تو آدمی کے فسق اور فجور کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کو نصیحت کی جائے تو نصیحت اس پر کوئی اثر نہ کرے، بلکہ نصیحت اس پر الٹا اثر کر جائے اور وہ آگے سے مغرور ہو جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو نصیحت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے مزید تاکید فرمائی فذکر، تم نصیحت کرو، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت مومن کو اثر کرتی ہے۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھ لی جائے، اگر نصیحت کی مجلس میں بیٹھ کر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ عافیت رہے گی، دل میں نفاق نہیں ہے۔ اور اگر نصیحت کی مجلس میں بیٹھ کر نصیحت سنتے سنتے ہاں ایسی بات ہوتی ہے، ہاں اگر اندر اندر سے اپنے اوپر جواب دینا شروع ہو جائے تو یہ نفاق کی علامت ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو نصیحت اور اس چیز سے ایک نشانی معلوم ہوگی کہ کسی کے دل میں کھوٹ اور نفاق ہے تو اس سے آدمی کو خود سمجھ میں آ جاتی ہے اس چیز کی وجہ سے کھوٹ اور نفاق ہے۔ پہلے سورہ بقرہ کی بالکل ابتدا میں عرض کر چکا ہوں، کوئی دوسرا آدمی آج کے زمانے میں کسی دوسرے کو منافق نہیں کہہ سکتا۔ اگر کسی نے منافق کہا اور اسلامی قانون ہے تو وہ اس کے اوپر حدود اور قصاص کے احکامات لگوا سکتا ہے کہ اس نے مجھے منافق کہا ہے اور اس کے پاس منافقت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آدمی کو خود سمجھ میں آتا ہے کہ میرے اندر نفاق ہے یا میرے اندر نفاق نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بھی آدمی کسی کو نصیحت کرتا ہے، ہاں نصیحت کا محل اور مقام ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ سڑک پہ کھڑے ہو کے نصیحت کی جائے، بلکہ کوئی کسی کو اگر کسی معاملے میں نصیحت کرتا ہے تو اس کے اوپر اکڑنا اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے واقعات ہماری تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معاملے کے اندر جا رہے تھے تو کسی بڑھیا نے کہا یا عمر اتق اللہ، اے عمر اللہ سے ڈرا کر۔ تو حضرت عمر گھوڑے سے نیچے اترے اور سجدے میں گر کے اپنے رخسار مٹی پہ لگا دیے کہ اے اماں جی آپ بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ
یہ آپ نے کیا کیا؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے آگے سے جواب دیا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، جب ان سے کہا جائے اللہ سے ڈرو، تو جو منافق ہوتا ہے اخذته العزة بالاسم، تو وہ اکڑ جاتا ہے، مجھے نصیحت کرتا ہے، مجھے نصیحت کرتا ہے، خلیفۃ المسلمین کو نصیحت کرتا ہے، شرم نہیں آتی؟ تو آگے سے اکڑنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح سے ہارون رشید کے پاس ایک یہودی آتا رہا کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، میرے مسئلے کو حل کرو، میری پریشانی کو حل کرو، تو اس کی سنوائی نہیں ہوتی تھی بوجہ اس کے ذمی ہونے کے، ذمیوں کے احکامات الگ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کوئی ایسا نہیں کہ بہت ہی پارسا اور ٹھیک تھا اور بالکل عدل انصاف کا زمانہ تھا، بہرحال ایک پھر بھی واقعہ ہے۔ تو ایک برس کے بعد اس یہودی نے بادشاہ سے کہا یا ملک اتق اللہ، اللہ سے ڈرا کر میرا کام کر دے۔ تو فوراً گھوڑے سے نیچے اترا اور فوراً احکامات جاری کیے کہ جلدی کرو جلدی کرو، فوراً اس کا کام پورا کروایا۔ اس سے بھی پوچھا تو اس نے بھی یہی جواب دیا۔ تو یہ اللہ کا ڈر وقتی طور پر بھی آ جائے تو یہ بہت مؤثر ہوتا ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بادشاہ نے قسم کھا لی، ایک بادشاہ نے یہ قسم کھائی کہ اگر میں جنتی ہوں، اگر میں جنتی ہوں تو تو میری بیوی ہے، اپنی بیوی سے اس نے کہا، اور اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق۔ اس قسم کا اس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا اور اب ڈر گیا۔ دنیا کے اندر تو کوئی جنتی اور جہنمی ہونے کا معاملہ نہیں ہو سکتا، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں جی اور یہ دوزخی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا، کسی کافر کو بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے وہ مسلمان ہو جائے، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لے۔ لہذا پہلے جو گزری آیت کہ اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس کے اندر میں نے مسئلہ واضح کر دیا تھا کہ کسی کافر کو بھی زندگی کے اندر لعنت نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ وہ مر گیا تو پھر ہاں کر سکتے ہیں، لیکن زندگی کے اندر کہ وہ زندہ ہے تو اب اس کو لعنت نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال زندگی کے اندر تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، بھلے سے کتنا بڑا مفتی اعظم کیوں نہ بن جائے، دنیا کے اندر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جب نہیں کر سکتا تو اب کیا کیا جائے؟ تمام علماء کو اکٹھا کیا۔ تو ایک امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا میں آپ سے تنہائی میں بات کروں گا۔ ہاں تنہائی میں بات کی، لے کر آئے، پوچھا کہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ کسی نے آپ سے کہا ہو کہ اللہ سے ڈرو اور آپ اس کے اوپر ظلم کرنے سے یا آپ اس کے اوپر گناہ کرنے سے جو ہے رک گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک واقعہ ہے، کہ واقعہ ایسا ہے کہ میرا بستر لگایا گیا تھا اور بستر کسی نوجوان لڑکی نے لگایا تھا، تنہائی تھی، میں نے اس کو پکڑ لیا، بادشاہ کو کون روک سکتا ہے، سب کو بھگا دیا۔ تو اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، وہ عزت والی تھی، اس نے مجھے کہا یا ملک اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ سے ڈر۔ کہنے لگے ایک دم میرے اوپر ہیبت طاری ہو گئی، ایک دم ہیبت طاری ہوئی اور میں نے اس بچی کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جو ہے اس کے بعد میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا، ظالم اور جابر تو میں ویسے ہی ہوں۔ کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت آپ کو طلاق نہیں، آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَأَمَّا مَن تَقَىٰ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجیں گے۔ اور پھر یہ آیت پڑھی وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، کہ جب ان سے کہا جائے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، تو اخذت العزت، تو وہ اکڑ جاتے ہیں۔ آپ اکڑے نہیں ہیں، یہ جنتی ہونے کی نشانی ہے، لہٰذا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ چنانچہ بہت سے صحابہ نے بہت دفعہ حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، حضرت عمر فاروق سے یہ فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، خولہ بنت ثعلبہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ فرمایا، تو حضرت عمر یوں کھڑے ہو گئے اور حضرت خولہ بنت ثعلبہ کی نصیحت سن۔ 80 سے زیادہ عمر کی خاتون تھی اس وقت، ان کی نصیحت اس طریقے سے سنی، تو لہٰذا کوئی کتنا بھی بڑا ہے اگر نصیحت کا محل آ جاتا ہے، کوئی کسی کو کہتا ہے اللہ سے ڈرو، تو وہاں پر اس کا خیال کرنا چاہیے، وہاں پر اس کو دیکھنا چاہیے۔ یہاں پر اللہ سے ڈرو نہیں، بلکہ اتنی بڑی بڑی قسمیں دے کے چلے جاتے ہیں، وہ اتنا بڑا تجھے اللہ کا واسطہ ہے بھئی، اللہ کے واسطے یہ ظلم نہ کر بھئی، تجھے نبی کا واسطہ ہے، اتنے بڑے بڑے واسطے ڈال کے چلے جاتے ہیں، اور پھر بھی اپنے اسی ظلم پہ ڈٹا ہوتا ہے۔ دل کے اندر کوئی ہلکا سا لرزہ بھی نہیں ہوتا، بس ایک عزم میں نے کیا ہوا میں یہ کر کے رہوں گا، پتہ تو چلے برادری میں میری ناک رہے،
برادری میں یہ سب کچھ رہے، ایک کوئی اللہ کا نام لے لے، بندہ اوپر سے نیچے تک لرز جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں ہو کہ اللہ کا واسطہ کسی نے ڈالا ہے، تو بہرحال یہ نفاق کی ایک علامت ہے۔ ہر آدمی اس کی اصلاح کروانے کی کوشش کرے۔ اگر کسی کے دل میں خدا نہ خواستہ ایسا نفاق ہے کہ اس کو اللہ کا نام بھی دے دیا جائے اور اس کے باوجود اس کو ڈر نہ لگے، تو وہ پھر تھوڑی خطرناک مسئلہ ہے۔ ہاں، ایک شریعت کا مسئلہ سمجھ لیا جائے، اگر کوئی فقیر ہے اور وہ فقیر آج کل جو بیکاری ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے واسطے 1 روپیہ دے دو، تو پھر اس کو وہ پیسے دینا صحیح نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ پیشہ ور ہو چکے ہوتے ہیں، اور پیشہ ور ہونے کے بنا پر ان کے حرام کاری کے اندر جو ہے حرام کاری میں مددگاری ہو جائے گی، اس وجہ سے اس کو پیسے نہیں دینے چاہیے۔ ورنہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ یہ کہتے ہیں اللہ کے واسطے یہ گناہ کا کام کرو، تو وہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ لہٰذا اس وجہ سے کوئی اللہ کا واسطہ دے کے بھیک مانگتا ہے تو اس کو بھیک دینا جائز نہیں ہے۔ یہ جائز معاملات کے اندر ہے۔ کوئی اللہ کا واسطہ دے یا یہ کہ اللہ سے ڈرو، تو اس میں وہاں پر ڈر جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے